السلام علیکم۔ آج کے اس دور میں خاص طور پہ پاکستان کے مسلمانوں کو قربانی کی فضیلت بتانے کا اب کوئی جواز نہیں بچا، کیونکہ ہمارے یہاں کے بچے، جوان اور بوڑھے سب کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ زور و شور سے پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اب اس اختلاف کی بھی گنجائش نہیں رہی کہ قربانی کرنا سنت ہے، واجب ہے یا فرض ہے۔ اب تو بس ایک ہی بات کی طرف مسلمانوں کی توجہ رہتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی قربانی کو بہتر سے بہترین طریقے سے اللہ کے حضور پیش کر سکے، اور یہی میرا آج کا موضوع بھی ہے۔ میرا نام معوذ حشام ہے، اور اسی طرح کا اسلامک کنٹینٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کریں۔ سنت ابراہیمی کی یاد منانے کا اور اللہ کے حضور قربانی پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا اعلانیہ اعتراف کریں کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا مالک بھی ایک ہے، اور ہمارا خالق بھی ایک ہی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت بھی کریں۔ جانوروں کی ہی قربانی کیوں دیتے ہیں؟ یہ سوال اکثر غیر مذاہب کے لوگوں اور کچھ ماڈرن خیالات کے حامل مسلمانوں کے ذہن میں بھی اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو جان لیجئے کہ قربانی کی اصل تاریخ کیا ہے۔ قربانی سب سے پہلے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے عبادت کے طور پر کی جا رہی ہے۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی اللہ کے حضور میں پیش کی، تو ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو قربانی کسی نہ کسی درجے میں موجود ملے گی، اور باقاعدہ عبادت کے طور پر موجود ملے گی۔ یہاں تک کہ ہندو مذہب کے اندر بھی قربانی کے آثار ملتے ہیں، حالانکہ اب انہوں نے گائے کے ذبح ہونے پر مسئلہ بنا دیا ہے، مگر یہ بہت آگے کی بات ہے۔ ان کی ویدوں میں قربانی ایک عبادت کی حیثیت سے موجود ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بعد جو مرتبہ اس عبادت کو ملا ہے، اس کا اندازہ آج کے مسلمانوں کے ذوق و شوق سے لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ قربانی کے فلسفے کی طرف دیکھا جائے تو یہ شکران نعمت کا ایک ظہور ہے۔ انسان اللہ کی جن جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے ان میں سے ایک ایک چیز کی قربانی کرنی چاہیے، تاکہ وہ اس بات کا اعتراف کر سکے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ ہی نے ہم کو دی ہیں۔ آپ تمام عبادتوں میں اسی بات کا عکس پائیں گے۔ مثلا ایمان اور اسلام نفس کی قربانی ہے، نماز اور روزہ جسم اور اس کی طاقتوں کی قربانی ہے، زکوٰۃ ان اموال کی قربانی ہے جو مختلف صورتوں میں اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں، جہاد وقت اور ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کی قربانی ہے، قتال فی سبیل اللہ جان کی قربانی ہے۔ اسی طرح جانوروں کی قربانی بھی ہم پر عائد کر دی گئی ہے، تاکہ ہم اس عظیم و شان نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں اور اس کی بڑائی بیان کر سکیں کہ اس نے اپنے پیدا کیے بکثرت جانوروں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا۔ ہم ان پر سوار ہوتے ہیں، سے کھیتی باڑی کی خدمات انجام لیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کے کھال بال اور ہڈی اور خون یعنی ہر ایک ایک چیز سے ہم بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم شکران نعمت کے طور پر اللہ کے حضور جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ حج کی آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچنا، یعنی قربانی کی نیت سے لے کر جانور کے ذبح ہو جانے تک کسی بھی مرحلے میں ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیں۔ یہی اہم نقطہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں، اللہ ہماری نیتوں سے واقف ہے،
اس کو معلوم ہے کہ جب ہم خریداری کرنے جا رہے ہیں تو کہیں یہ سوچ کر تو نہیں جا رہے کہ اس سال بھی اتنا ہی بڑا جانور لے کر آئیں گے جتنا پچھلے سال بڑا لے کر آئے تھے، تاکہ محلے میں ہماری دھاک بنی رہے۔ آج کے اس دور میں جبکہ دکھاوا اور شو بازی اپنے عروج پر ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر انسان معاشرے کی اس بیماری سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں۔ ایک رواج ہمارے اندر بن چکا ہے کہ ہم جانوروں کی قیمت لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں۔ آخر کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے کہ آپ لوگوں کو اپنے جانور کی قیمتیں بتاتے پھرتے ہیں، اور جو کوئی نیا جانور گلی میں آتا ہے اس کی سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی کتنے کا لیا؟ دیکھیں، اس بات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کسی کو اپنے جانور کی قیمت بتاتے ہیں تو دو ہی ایکسپیکٹیشنز آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ یا تو آپ اس کو اپنی بڑائی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ 4 لاکھ کا جانور لے کر آیا ہوں، یا تو آپ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں کہ بھائی 4 لاکھ والی چیز 3 لاکھ میں خرید کر لائیں۔ ان دونوں صورتوں میں ریاکاری کی بو آتی ہے، لہٰذا ان چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ آخر اسلام نے ہم کو یہ نہیں سکھایا۔ اسلام نے تو ہم مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو دعا پر مبنی رکھا ہے، یعنی ہم سلام کرتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، یہ ایک دعا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی چاہیے جب کوئی جانور محلے میں آئے آپ ضرور اس کو دیکھنے جائیں، لیکن اس کی قیمت نہ پوچھیں، بلکہ اس جانور کے مالک کو آپ دعا دیں کہ اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے جب کوئی آپ کے جانور کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ بھائی کتنے کا لیا، تو آپ بھی اس سے دعا کی اپیل کریں کہ بھائی دعا کیجئے کہ میری قربانی اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ اگر اس بات کے اوپر کنٹرول کر لیا جائے تو بہت ساری برائیوں کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے تو اس کے اوپر ضرور عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس بات کی تبلیغ کیجئے۔ جزاک اللہ۔